بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-75 ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کا حکم جاری کر دیا ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مختصر حکم ہے اس کے علاوہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور اس پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو ضمنی انتخابات کے دوران اپنے فرائض سے غفلت برتنے پر 4 مارچ 2021 کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا ہے وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت کو کہ ذیشان جاوید لاشاری DC سیالکوٹ، حسن اسد علوی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ، آصف حسین اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا، ذوالفقار ورک DSP سمبڑیال اور محمد رمضان کمبو DSP ڈسکا کو بھی معطل کیا جائے. دوسری طرف وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. ایک قانونی سوال پیدا ہو گیا کہ جو الیکشن کمیشن نے جن سرکاری افسران کی جواب طلبی کی ہے اور جن کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، کیا اپیل میں جانے کے بعد ان کے خلاف یہ کارروائی رک جائے گی؟ یہ ایک قانونی سوال ہے، اس پر بات کریں گے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ سیاسی سوالات بھی ہیں. تو آج ہمارا جو پینل ہے اس میں سب قانون دان ہیں، ملک کے مایہ ناز وکلا ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب شاہ خاور صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، جناب بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب معروف قانون دان ہیں اور بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. ان سے قانونی سوالات کے علاوہ یہ سیاسی سوال بھی کریں گے کہ یہ کیا ہوا کہ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کے تمام جو امیدوار تھے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو کیا یہ سپریم کورٹ کو آپ نے کوئی مثال بنا کے پیش کیا ہے؟ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے ولید اقبال صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ سرکاری افسران اور کچھ پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. اگر تحریک انصاف کی طرف سے علی حضرت ملی صاحب یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جاتی ہے سپریم کورٹ میں، کیا یہ تاثر نہیں ملے گا کہ جن لوگوں نے دھاندلی کی یا فرائض سے غفلت برتی آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں جی. آپ اپیل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ناقص ہے، یعنی کہ اس میں نقص پائے جاتے ہیں قانونی بھی، فیکٹس کے حوالے سے بھی. اب اس کے تو بڑی موٹے فیکٹس تو آپ پتہ سب میڈیا پہ آتے رہے ہیں کہ رات کے 3 بج کے یا صبح کے 3:40 پر PMLN کے کینڈیڈیٹ نے ایک پٹیشن کی کہ جی، اور اس میں استدعا بھی یہی کی کہ جی وہ 23 جو ہیں تو 360 میں سے 23 پولنگ اسٹیشنوں پہ انہوں نے شکایت کی رات کے 3 بجے. وہ شکایت انہوں نے وہ کی. اچھا جی، اور اس کے نتیجے میں آئی تھنک اگلے دن نہیں ہوگا تو 2 دن بعد ہوگا، پرائم منسٹر خود اسٹیپ ان کیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، اس کو جا کے کنسنٹ کر دو، جاؤ کنسنٹ کر دو ملی صاحب کہ 20 میں جتنے بھی ہیں، اس کو 23 تھے اوریجنلی لیکن 20 اس لیے بن گئے کیونکہ ہر تقریر میں مریم نواز صاحبہ اس کو 20 کہتی رہیں. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے RO کو کہا اپنی رپورٹ دے، اس نے جو تھوڑا سا 1-2 دن لیے رپورٹ دینے میں، اس نے کہا کہ جی 14 پولنگ اسٹیشنز میں بات جو ہے وہ مشکوک ہوتی ہے یا جو بھی ہے وہاں بے ضابط کی ہوئی ہے. جو 14، اب ہم 22-23 سے 14 پہ آ گئے اور 20 پہ تو یا 23 پہ تو ویسے ہی کنسنٹ کر دیا تھا ہمارے امیدوار نے جا کے، جو ملی صاحب ہیں. اب فیصلہ کیا آتا ہے جی، نہ جو ادھر سے اپنا پلی لی گئی ہے PMLN کی طرف سے جو اوریجنل پلی تھی 23 کی، دوسری طرف سے ہمارا کنسنٹ کہ جی ٹھیک ہے 23 کر لیں ری پول. تیسرا 14 پولنگ، وہ تو 22-23 نہیں 14 پہ RO نے کہا، نہ یہ نہ وہ. تو اس کا مطلب الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا الیکشن دوبارہ، تو اس لیے ہم تو اس کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جوڈیشل پریسیڈنٹس کے خلاف ہے جن سے ہم واقف ہیں، جو ہماری قانونی جو ہے تحقیق اس میں بتاتی ہے. اور اس کے شاہ محمود صاحب نے تھر پارکر کی اپنی مثال بتائی تھی 13 کے الیکشن کی کہ وہاں 32 پولنگ اسٹیشنوں پہ رزلٹ ہی نہیں آ رہے تھے، تو جب انہوں نے چیلنج کیا اس کو تو 32 پہ ری پولنگ ہوئی. ایک مثال. لیکن یہ اوورڈار صاحب سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب والے یاد ہے الیکشن جب انہوں نے فون کیا کہ مجھے بچا لو. آپ اسی الیکشن پہ رہے، آپ اسی الیکشن پہ، اس الیکشن میں یہ کیا پہلے کسی الیکشن میں اس طرح
20 پریزائڈنگ افسران جو ہیں وہ دھند میں غائب ہوئے ہیں, ان کے فون بند ہوئے ہیں. کیا کسی پریزائڈنگ افسر نے یہ میڈیا کو بیان دیا ہے کہ میرے پاس 2 بندے آئے, انہوں نے کہا تم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ واپس نہیں جانا, ہمارے ساتھ واپس جانا ہے؟ کیا اس طرح کے واقعات ہوئے؟ دیکھیں جی, نہیں واقعات اگر آپ مجھے پوچھنا شروع کر دیں تو کن کن حلقوں میں کیا کیا واقعات اور کیا کیا ہوتا رہا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئی جی کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ نہیں مل رہا. الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ نہیں مل رہا. ڈی سی کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ نہیں مل رہا. ایسے واقعات پہلے تو سوال کبھی یہ نہیں اٹھتا ہوئے. ہے کس چیز کے پیچھے, کس چیز کے پیچھے؟ اور 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پیچھے نا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اچھا, ٹھیک 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پیچھے ہی تو ہے. میں صرف یہ عرض کر دوں 34 پولنگ اسٹیشنوں پہ یہی ہوا تھا عمر ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے الیکشن میں, جو وہ کوئی مشہور ان کی فون کال بھی کہ جی مینو بچا لو, اس میں کیا ہوا تھا 4 بجے 34 یہ آپ کا موقف ہے کہ فون کال ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کا موقف ہے میں نے میسج بھیجا تھا, آپ کا موقف ہے فون کال. آپ کا بھی موقف ٹھیک ہے, ان کا بھی ٹھیک ہے. اس کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے. 34 پولنگ اسٹیشنز عمر ڈار صاحب بتاتے ہیں, وہ ان کے مقابل تھے. 34 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ دوپہر کے 4 بجے آیا. عمر ڈار صاحب یہ ساری بات کر گئے پرسوں یہاں پہ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں جب ہیں تو پھر ہم اپیل کیوں نہ کریں؟ آدم نذیر تارڑ یہ اپیل کیوں نہ کریں؟ نقص ہے اس میں. یہ جو نوشین افتخار صاحبہ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست ہے, جس میں انہوں نے خود کہا کہ جناب 23 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ نہیں آئے تو ان پر دوبارہ پول کروایا جائے, یہاں پر دوبارہ الیکشن کروایا جائے. لیکن اب الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا جو حلقہ ہے وہاں پر دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہو گیا؟ ٹوٹلی انوکھا. جی بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے میں ذرا دو منٹ میں ایکسپلین کر دوں گا. یہ وہ الیکشن ہے جس میں الیکشن ہونے سے پہلے 2 دفعہ نوشین افتخار صاحبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رجوع کیا, کوئی ایک 15 دن پہلے اور دوسرا کچھ 7-8 روز پہلے. دونوں درخواستوں میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو آپ نے ذکر سنا آج ذوالفقار ورک جو کہ ڈی ایس پی سمبڑیال تھے, ان کو ڈسکا کے ڈی ایس پی کو جبری رخصت پہ بھیج کے ان کو ایکٹنگ چارج دے دیا گیا, اور انہوں نے آخری 20 دن میں کم از کم 300 سے 400 بندے گرفتار کیے. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 ہفتہ پہلے ان کی ریموول کا آرڈر کیا سیکشن 10 کے تحت, اس ریموول آرڈر پہ انہیں ہٹا دیا گیا وہاں سے. لیکن شومیہ قسمت یہ کہ انہیں ایس پی سی آئی اے سیالکوٹ لگا دیا گیا, اور ڈسکا کو پھر ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا. نوشین افتخار صاحبہ نے اگلے روز دوبارہ الیکشن کمیشن میں جب اپنی درخواست دی, اس میں انہوں نے لکھا کہ سارا دن پولنگ کو سلو کروایا گیا. یہ ٹی وی پہ بھی آتا رہا, جگہ جگہ پہ فائرنگ ہوئی, 2 بندے قتل ہو گئے, 6 بندے زخمی ہوئے, اور بے تحاشا لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ 300 ایفیڈیوٹس مختلف پولنگ سٹیشنز کے پولنگ ایجنٹس کی طرف سے مسلم لیگ نون کی امیدوار نے فائل کروائے, جو کہ آن اوتھ تھے کہ ہمارا پولنگ کا ٹرن آؤٹ کم رہا کیونکہ پولنگ سلو کروایا گیا اور ووٹر کو داخل نہیں ہونے دیا. آپ اس دن کی میڈیا رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ڈسکا شہر میں نون لیگ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بارہا پولنگ کے عمل کو رکوایا گیا. 218(3) کے تحت اور سیکشن 9 سب سیکشن 1 کے تحت الیکشن کمیشن کے بے تحاشا اختیارات ہیں, جس کے تحت اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ پری الیکشن ریگنگ ہے. اور میرا سوال نوشین افتخار صاحبہ کی اس درخواست سے ہے جس میں انہوں نے آر او سے کہا کہ 23 پولنگ سٹیشنوں پہ دوبارہ الیکشن کروائیں. اس درخواست کی کیا قانونی؟ میں عرض کر, اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ جب آپ ایک سچویشن سے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ رات 11, 12, 1, 2 بجے تک, 3 بجے تک کچھ پولنگ سٹیشنز کا پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ. جی انہوں نے وہ درخواست تو اس لیے دی کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا تو پتہ کر کے دے کہ وہ کہاں گئے ہیں. لیکن اس نے الیکشن سے پہلے 2 درخواستوں کے ذریعے, آئی ایم اسٹیٹنگ آن ریکارڈ بیکاز میں نے وہ ڈرافٹ کی ہوئی ہے ایک درخواست ان میں سے, انہوں نے 2 درخواستیں الیکشن کمیشن میں دی جس میں انہوں نے یہ شور مچایا کہ الیکشن پروسیس کو رگ کرنے کے لیے اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہو رہا ہے, اور وہ چیزیں ثابت ہوئیں. الیکشن ڈے کی میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ ساری الیکشن کمیشن کے سامنے تھی, وہ پٹیاں باندھ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. مجھے تو بلکہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن میں تمام ریٹائرڈ ججز کی بجائے ایگزیکٹو کے ریٹائرڈ بندے اور وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے جو سندھ اور بلوچستان سے نمائندگان ہیں وہ بار سے ان کا تعلق ہے. آدم نذیر تارڑ صاحب, یہ جو آج فیصلہ دیا گیا, میری ذرا آپ گزارش سن لیں, جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے, سلطان سکندر راجہ صاحب چیئرمین, اور جو اس پہ دستخط ہوئے ہیں جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی صاحب ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے, جسٹس ریٹائرڈ مسز ارشاد کیسر یہ بھی ممبر ہیں. تو اس فیصلہ سنانے والوں میں بھی 2 ریٹائرڈ جج شامل ہیں.
بہت اچھی بات ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سارے ریٹائرڈ جج صاحبان ہوا کرتے تھے. ایگزیکٹو کے بندے یا جو بندے عام زندگی گزار رہے ہیں وکلاء ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہے ان ریالٹیز کا کہ باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے. جو پچھلے 3 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی, ان میں سلطان سکندر صاحب سروس سے آئے, جو شاہ محمد جتوئی اور نثار دورانی صاحب آئے وکلاء میں سے, اور یہ کتنا اچھا وہاں پہ بلینڈ بنا ہے الیکشن کمیشن میں. وہ سارے برینز بیٹھے, انہوں نے وہ سارا اسیس کیا, اور شکر کریں کہ کوئی ادارہ تو ہے جو بولا ہے اسٹیٹ کی مائٹ کے خلاف. لیکن یہی ادارہ جب پرویز رشید صاحب کو کہتا ہے کہ جی آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, تو مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کہ بڑا جانبدارانہ فیصلہ ہے. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, آپ ذرا لیگل اوپینین لے لیں. جی آپ شاہ خاور صاحب یہ بتائیے کہ جب اگر تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے, اپیل کرتی ہے, تو یہ جو الیکشن کمیشن نے جن سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے, کیا یہ کارروائی رک جائے گی یا چلتی رہے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, اعظم وزیر طارق صاحب نے بھی کہا, ایک تو آئین پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ ایسی ذمہ داریاں سونپتا ہے کہ انہوں نے غیر جانبدارانہ, منصفانہ اور شفاف الیکشن کروانے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے کرپشن کو گارڈ کرنا ہے. یہ سینٹ پہ لاگو ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کو جو لا اپلیکیبل ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے 2017, اس کی سیکشن 6 جو ہے وہ بڑی لامحدود اختیارات دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. کوئی بھی جنرل الیکشن ہو یا کوئی بائی الیکشن ہو, ضمنی انتخاب ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا پورے پاکستان میں جنرل الیکشن کی صورت میں ان کے اختیارات بہت زیادہ لامحدود ہو جاتے ہیں. وہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی, کسی کی ترقیاتی کام نہیں ہوں گے, کوئی الیکٹڈ جو لوگ ہیں یا وزراء وہاں پہ دورہ نہیں کریں گے, تو وہ الیکشن کے زمانے میں ان کے اختیارات زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جب الیکشن ہو جائے تو سیکشن 6 جو ہے وہ ان کو یہ امپاور کرتی ہے کہ کسی کی بھی درخواست پر, یا خود بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی انتخابی حلقے میں ایسی غیر قانونی باتیں ہوئی ہیں یا irregularities ہوئی ہیں جنہوں نے میٹیریلی کسی الیکشن کو افیکٹ کر دیا ہے, اس کو متاثر کر دیا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا پرٹیننٹ ہے کہ وہاں پہ جو ایک خاتون امیدوار تھیں جنہوں نے شکایت درج کرائی, وہ سیکشن 6 کے تحت ہی کرائی تھی, اور انہوں نے غالباً 23 پولنگ اسٹیشنز کا ذکر کیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جب بیٹھا تو اس میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جو کلیم کیا جاتا ہے اس پہ یا دوسرے فریق کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنے پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے. لیکن اس پہ یہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ کچھ ایسی غیر قانونی ایسی باتیں ہوئی ہیں جنہوں نے میٹیریلی پورے الیکشن کو متاثر کر دیا ہے, تو ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پورے حلقے میں بھی دوبارہ الیکشن کا جو ہے وہ حکم صادر کر سکتے ہیں. جہاں تک اپیل کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کارروائی ہے وہ رک جائے گی یا نہیں رکے گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ اگر تو انہوں نے کوئی میٹیریلی ایسا انلیگل فیصلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ڈومین میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر جس کو وہ الیکشن کمیشن سمجھے کہ انہوں نے اپنے فرائض سے کوتاہی برتی ہے الیکشن کے دوران, تو ان کے خلاف وہ بالکل کارروائی کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی یہی والا بالکل ٹو دی پوائنٹ جواب دیں کہ اگر پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے اپیل میں, تو الیکشن کمیشن نے جن افسران کے خلاف کارروائی کو حکم دیا ہے, یہ کارروائی رک جائے گی یا چلے گی؟ میں ایک منٹ پہلے شاہ خاور صاحب نے کہا ہے سیکشن 6 وہ سیکشن 9 ہے الیکشن کی, اس میں سیکشن 9 ہے. دوسری یہ جو انڈیپینڈنٹ سیکشن ہے وہ 55 آف دا الیکشن ایکٹ ہے, اس میں وہ یہ الیکشن کمیشن کو امپاور کر رہا ہے کہ آپ کسی افسر کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. جو بھی آفیشیل انوالو مشینری ان دا الیکشن ایکٹ ہے اس میں انڈیپینڈنٹلی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتا ہے. اس کا انکوائری کا پروسیجر ہے END رول کے تحت جو ہے, جس طرح سول سرونٹ ایکٹ کا ہے اس کے ساتھ الیکشن کمیشن دے آر ڈیمڈ ٹو بی انڈر دا الیکشن کمیشن جب تک الیکشن نوٹیفائی نہیں ہوتا. تو یہ جو کہا گیا کہ جی 4 مارچ 2021 کو آئی جی اور چیف سیکرٹری پیش ہوں, ان کو پیش ہونا پڑے گا. کنٹیمپٹ سیکشن 10 کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے ہائی کورٹ کے برابر پاور الیکشن کمیشن کی. پہلی دفعہ اتنا آزاد الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا, ایون اس کا فائنینشلی اٹس ویری انڈیپینڈنٹ. اچھا جی, آپ کا کیا خیال ہے اس میں ولید اقبال صاحب کہ کارروائی چلتی رہے گی یا رک جائے گی؟ یہ تو اب ڈیپینڈ کرے گا اس کی, تو جو بھی لیگل اسٹریٹجی بنتی ہے کہ کیا کیا استدعائیں کرنی ہیں سپریم کورٹ میں, وہ ڈیپینڈ کرے گا.
میرا اپنا اندازہ تو یہی ہے کہ اس طرح کا شارٹ آرڈر جو ہے اگر اس پہ اپیل کی جائے تو وہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا. اگر آرڈر سسپینڈ ہوتا ہے تو اس سے منسلک تمام چیزیں بھی سسپینڈ ہو جائیں گی. لیکن آپ نے پروگرام سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے مجھے اور طارر صاحب کو تو زیادہ سیاسی باتوں کے لیے بلایا, قانونی ماہرین تو قانونی باتیں آپ کو ویسے گائیڈ کریں گے. میں اصل اس میں سیاسی بات ایک ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, اور میں اگر پی ایم ایل این کی جگہ ہوں تو میں تشویش میں ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تشویش میں ہیں, اور یہ اسی لیے ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں, جس طرح کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم نے یہ استدعا کی اور وہ, اور جو بھی بہت سی باتیں ہم جو کرتے تھے پیچھے جب 250 کروڑ روپے خرچ ہوتے تھے ترقیاتی ڈیورنگ بائی الیکشن جو, اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور کلثوم نواز شریف صاحبہ کا الیکشن تھا اس میں, تو میں اس میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اصل بات ہے کہ تشویش کیوں ہے. سینٹرل پنجاب کے ایسے ایسے حلقے, یہ ڈسکا وزیر آباد جہاں 60 ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی ہاری ہے جنرل الیکشن میں, 40 ہزار ووٹوں سے ہاری ہے, وہاں نیک ٹو نیک فائٹ آ رہی ہے. کیا یہ دلیل مل رہی ہے ہم کو اس سے؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹر اب سینٹرل پنجاب میں نہیں نکل رہا, ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. کیا آپ کے یہ پولیٹیکل ٹھیک ہے, کیا آپ کے لیے یہ تشویش کی بات نہیں ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری پنجاب کے آئی جی کو الیکشن کمیشن بلا رہا ہے, کمشنر کو جو ہے کارروائی اس کے خلاف ہو رہی ہے, اعلیٰ پولیس افسران کے خلاف, یہ پوری کی پوری آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے یہ سارا کہ انکمپیٹنٹ ہے آپ کی گورنمنٹ پنجاب میں. پیچھے تو کیا ہے, پیچھے تو 20 پولنگ اسٹیشن ہی ہے نا, اور 340 پولنگ اسٹیشن یا وہی 340 یا 337 پولنگ اسٹیشن پہ تو یہ شکایت نہیں تھی. یہ 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ یہ ایشو نکلا ہے. کہتا ہے جی یہ 20 پولنگ اسٹیشن آرڈر کیا ہے, جی وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ واز ناٹ اویلیبل فار دا کینڈیڈیٹس and voters of the constituency, and the election in the subject constituency has not been conducted honestly, justly, fairly and in a transparent manner. Incidents of murder, firing and injuries, bad law and order situation in the subject constituency creating harassment for voters and other circumstances leading to make the process of the results doubtful. دی کمیشن ان ایکسرسائز آف آگے وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو پورے کا پورا الیکشن انہوں نے کوشچن کر دیا. میں یہی کرتا ہوں آپ کو جی, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کا جانوں کا جانا, لوگوں کا شہید ہونا بہت افسوسناک ہے. وائلنس بہت, میں ذاتی بھی طور پہ اور اپنی پارٹی کے بہاف پہ, اپنی گورنمنٹ کے بہاف پہ مذمت کرتا ہوں وائلنس کی. وہ ایک علیحدہ اس کا پتہ لگے گا کون قصوروار ہے. ہمارا موقف تو یہی ہے کہ پی ایم ایل این کے کارکنان کے ہاتھوں گولیاں چلنے سے ہمارے کارکنان قتل ہوئے. لیکن جو بڑی اہم بات ہے, ابھی قانون و آئین کا بہت سا حوالہ یہاں دیا گیا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 10A بھی ہمارے قانون میں موجود ہے, ہمارے آئین میں, دستور میں, جو کہ وعدہ ایک بنیادی حق کا کرتا ہے کہ ہر معاملے میں فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ہوگا. اور الیکشن کمیشن نے, ہم یہ محسوس کرتے ہیں, ہمارا اپیل میں یہی موقف ہوگا کہ آرٹیکل 10A کے معیار کے مطابق فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے بغیر یہ فیصلہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اس کے انحراف میں ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے جی. اعظم نذیر طارر صاحب اس دلیل کا کیا جواب دیں گے جو ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10A کا انحراف ہوا ہے؟ دیکھیے 10A نمبر 1 تو ہے, 10A تو ان پروسیڈنگز کے لیے جو ریگولر پروسیڈنگز, ٹرائل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے 218(3) کے تحت اور 10(1) کے تحت, سیکشن 10(1) جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, انہوں نے یہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس نہیں کرنی اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں پرائما فیشی اور انہیں نظر آتا ہے اس طرح کے حقائق. میں نے جو پہلے عرض کیا وہ میری بات پوری سنی نہیں گئی. 300 پولنگ ایجنٹس اور مختلف لوگوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹس فائل کیے ہیں جس میں انہوں نے تفصیلات دی ہیں, میڈیا رپورٹس دی گئی ہیں, اخباروں کی کٹنگز دی گئی ہیں, الیکشن کمیشن میں فائل کی گئیں اور بتایا گیا کہ جی یہ اگلے روز کی رپورٹنگ ہے. آپ کے ٹیلی ویژن کے جو ٹکرز چلتے ہیں, جو لائیو وہاں سے ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی جن میں لوگ فائرنگیں کر رہے ہیں اور ووٹر بھاگ رہے ہیں اور علی اسجد ملی صاحب کی ارد گرد لوگ کھڑے ہو کے فائرنگ کر رہے ہیں اور پولنگ سٹیشن کی دیوار کے پیچھے چھپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مارے گئے اور باہر نہ نکلنا. یہ وہ حقائق ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں بھی ہوتا جہاں پہ 2 قتل ہو گئے, 6 لوگ بری طرح زخمی ہوئے, گولیاں لگی پڑی ہیں, ٹرن آؤٹ کہیں 21% ہے, کہیں 26% ہے. ولید صاحب نے کہا جی بہت خوشخبری ہے ان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, کہ 60,000 کی لیڈ 6,000 پہ آ گئی ہے. خدا را ذرا ٹرن آؤٹ بھی دیکھیں, وہ بھی 45-50% سے 26-24% پہ آ گیا ہے. آپ نے حلقے میں اتنا خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے, ایڈمنسٹریشن استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ وہ آ کے ووٹ نہ کرے, تو اس وجہ سے وہ ڈیفرنس کم ہوا ہے. لیکن پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ضمنی انتخاب میں سیٹ نہیں کوئی جیت سکی.
ڈسکا سمیت، بالکل غلط تو ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے جو حامد میر صاحب جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو سپریم لا ہے 218(3) کے تحت شاہ خاور صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشور کرنا ہے کہ ووٹر پہ کوئی کسی قسم کا پریشر نہ ہو، بالکل آزادانہ مرضی سے. جہاں سے الیکشن سے پہلے درخواستیں جا رہی ہیں کہ جی لوٹے گئے، ہمیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں، اور اگر آپ اگر صرف گرفتاریوں کا ریکارڈ نکلوا لیں، منشیات کے مقدمات سے لے کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال اور 13-20 65 اور کسی پہ شراب کی بوتل ڈال دی، اگر وہ 300-400 سے کم مقدمات ہوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ زیادتی کی الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے، ایک چیز ریکارڈ پہ انہوں نے وہ سارا دیکھ کے فیصلہ دیا ہے. اچھا ایک یہاں پہ مجھے جی ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد کچھ اور سیاسی سوالات ہیں، کچھ قانونی سوالات، ان پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ خاور صاحب، اب ایک سوال ہے میرا، ہے سیاسی لیکن آپ نے جواب اس کا قانونی نقطہ نگاہ سے دینا ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کہ NA-75 میں دوبارہ ری پولنگ ہونی چاہیے، اور PTI دور میں کہہ رہی ہے کہ ہمیں انصاف ملا. اچھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پرویز رشید صاحب کا اور جو فیصل واڈا صاحب کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ، اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی ایک ہی الیکشن ہے، ایک ہی الیکشن کمیشن ہے، اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے واجبات جمع کروانے چاہتے تھے، ان کو اجازت نہیں دی گئی. فیصل واڈا صاحب کا کیس عدالتوں میں چل رہا ہے لیکن ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، پرویز صاحب کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. یہاں پہ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے یا جو طرز عمل ہے قانونی لحاظ سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر صورتحال سے الیکشن کمیشن کا کوئی بھی طرز عمل یا فیصلہ جو ہے وہ ویری کرتا ہے. اب جیسے یہ والا جو ایکشن ہے، جو الیکشن کمیشن کا آج کا فیصلہ ہے، اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑا اوور ویلمنگلی الیکشن کمیشن کے کردار کو جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لاؤڈلی اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پرویز رشید صاحب کا اور دوسرے حضرت کا جب آیا تو انہوں نے ان کو حرف تنقید کا نشانہ بھی بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ان کے کسی فیصلے کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. کیونکہ کسی بھی، اب جیسے RO ہے یا الیکشن جو سینٹ کا ہو رہا تھا پرویز رشید صاحب کا، وہ میرے خیال میں پروونشل الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کے ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں. تو ان کا آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل ہے. اس کی اپیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی ہو سکتی ہے، آپ اس میں ریٹ جورسڈکشن اور ٹرائبیونلز بھی بنے ہوتے ہیں، لیکن پرویز اس میں بھی جا سکتے ہیں. اپیل میں نہیں گئے، انہوں نے اگر وہ اس وجہ کو کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے انہوں نے نااہل قرار دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کاغذات نامزدگی کی ریجیکشن تھی وہ ایسی تھی کہ جس کی ریمیڈی موجود تھی. اگر وہ اپیل کر کے وہی رقم جو ہے وہ اس فورم میں جمع کرا دیتے تو میرا خیال میں تب بھی ان کا وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا تھا. اچھا جہانگیر جدون صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف NA-75 میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کو مسلم لیگ نون اپریشیٹ کر رہی ہے، دوسری طرف جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ظلم ہو گیا. میں پہلے ان کا 10A کا جواب دوں شارٹ سا. الیکشن کمیشن کے جو سیکشن 55 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے اندر ایک انکوائری پروسیجر بھی دیا گیا ہے کہ کمیشن چاہتا ہے کہ کوئی اس نے ریموول کرنی ہے، سسپینڈ کرنے کسی خلاف ایکشن ہے، 30 days کا ٹائم ہے کہ وہ انکوائری کرے گا، اور انکوائری جو افسر ہوگا یا انکوائری کمیٹی ہوگی وہ 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو رپورٹ دے گی. تو سیکشن 10A ول بی کور ایٹ دیٹ کہ اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اب آپ کا ایک دوسرا سوال ہے، اس کی طرف آتا ہوں. اب ایک طرف دیکھیں اس میں ایک نہیں 2 قانون ہیں. میں کیونکہ فیصل واڈا کے وکیل بھی ہوں لیکن اس میں بالکل فیئر اوپینین دوں گا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے 1 سال سے 29/1/2020 کا ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہ آپ 15 دن کے اندر جواب جمع کرائیں. جواب کیا دینا ہے کہ صرف ایک تاریخ بتانی ہے کہ میں نے جو امریکن نیشنلٹی کب ریناؤنس کی ہے. اب اس کے لیے الیکشن کمیشن 1.5 سال ہو گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، اب اتنا دیکھو ایک ملک کے اندر کہتے ہیں جی قانون سب کے لیے برابر ہے. جو طاقتور آدمی ہے اس کے لیے اس ملک کے اندر کوئی قانون برابر نہیں. جو بے گناہ وکیل ہیں ان کو رات کو تڑیاں لگ جاتی ہیں، سیکشن 780A لگ جاتا ہے. میں جس نے ایکٹ کیا اس کو کنڈیم کرتا ہوں آن فلور آف دا ہاؤس، میں کہتا ہوں آپ کے چینل میں کہ وہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ رات کے 12 بجے کہتے ہیں ان کے گھر پہ ریڈ کر دو. لیکن ایک فیصل واڈا کو جو کورٹ ہے وہ اتنا نہیں کہہ سکتی کہ آگے جواب جمع کرا دیں. نہیں، کورٹ کو میں کورٹ کی بات نہیں کر رہا، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن میں سیم کیس پینڈنگ ہے. اس کے اندر ابھی جو پرسوں ہیئرنگ ہوئی ہے
اس میں ان کا پرسنلی الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا کہ فیصل واڈا صاحب اس معاملے میں الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں کنڈکٹ جو ہے وہ اپنے آرڈر کو انفورس ہی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن، وہ بے اختیار ہے اس معاملے میں میرا خیال ہے میں اس پروسیڈنگ میں تھا. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ فیصل وابڈا صاحب کیوں نہیں آئے. پھر ان کے وکیل صاحب نے یہ توجیہ پیش کی کہ ان کی والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کو انہوں نے آنر کیا اور ان کو ایک اور موقع دیا، لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کیا. اور انہوں نے یہ بھی، لیکن کیا اس پروسیڈنگ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب موجود تھے؟ وہ نہیں تھے، وہ 4 رکنی بینچ وہ تھا. میں کلیئر کرتا ہوں ایک بات. اب وہ وکیل جو ہیں یہ آدھا گھنٹہ بحث کرتے رہے، انہوں نے نہیں آگے کہا کہ فیصل واڈا کی والدہ بیمار ہے. یہ الیکشن کمیشن کے ممبر جو ہیں الطاف ابراہیم صاحب، انہوں نے کہا کوئی بہانہ بنا لو، کچھ کر لو، جہاز خراب ہو گیا. چلے اب ہمیں جوائن کیا جی اس میں کامران مرزا صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں. صاحب آپ سے میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے NA-75 میں دوبارہ الیکشن کا، اس کو مسلم لیگ نون اپریشیٹ کر رہی ہے. دوسری طرف جو پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے جس بھی وجہ سے کیے گئے، اس پر مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے بہت ناانصافی کیا، ظلم کیا ہے. یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ یہ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں جی. اس میں ایسا ہے کہ یہ RO جو ہے صوبائی الیکشن کمشنر ہے سینٹ الیکشن میں، اور RO کے فیصلے کے خلاف جو اپیل فائل ہو رہی ہے وہ ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، یہ اپلیٹ اتھارٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور اس کے اگینسٹ پہ ریٹ فائل ہوتی ہے، وہ بھی ہائی کورٹ کے 2 ججز سنتے ہیں اور دین جو ہے نا اس کے بعد سپریم کورٹ. تو اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو یہ 5 یعنی 4 ممبر اور چیف الیکشن کمشنر یہ کہیں پہ فگر نہیں کرتے. تو اس کو خام خواہ اس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن کو بیچ میں لے رہے ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر جب ایز اے ریٹرننگ افسر اس کو ایگزامن کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دین جو ہے نا ہائی کورٹ کا سنگل جج جو ہے ایز اے اپلیٹ اتھارٹی، وہ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ نہیں، ایز اے اپلیٹ اتھارٹی اس کو ایگزامن کرتا ہے. اپیل جب آ جاتی ہے اور اس کے بعض اوقات اپیل منظور ہو جاتی ہے، بعض اوقات ریجیکٹ ہو جاتی ہے، دین دیٹ. تو اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا کوئی وہ نہیں ہے. ایسی اگر تنقید کر رہے ہیں کمیشن کے اوپر تو غلط کر رہے ہیں اور چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ولید اقبال صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. مبارک ہو جی ان کو مبارک ہو جی. آپ کو ولید اقبال صاحب مبارک، ہماری طرف سے مبارک جی. سارے مبارک دے رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب. لیکن یہ میرے وکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ. لیکن وہ میں نے تو آپ سے میں نے دے دی ہوئی ہے. چلے میری طرف سے بھی مبارکباد قبول فرمائے. لیکن سوال یہ ہے جو ابھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، پہلے میں ولید اقبال صاحب سے پوچھ رہا ہوں. یہ سارے پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کے تمام جو امیدوار ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، کیونکہ ایک امیدوار تھا پیپلز پارٹی کا، وہ زرداری صاحب کو اپروچ کیا پرویز لائی صاحب نے، وہ انہوں نے وڈرا کر لیا. ایک نون لیگ کا تھا، اس کو نون لیگ نے وڈرا کر لیا. تو سارے ماشاءاللہ بلا مقابلہ ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ میں جو آپ کی گورنمنٹ نے جو اپیل دائر کی ہوئی ہے 186 کے تحت، تو یہ جو پنجاب میں جو ہوا ہے بلا مقابلہ ہی سارے کو ہو گئے، ووٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو یہ ایک اچھی مثال قائم کی بہت اچھی سپریم کورٹ کی. ہم بہت میں اس موقف کی اور یہ جو ہوا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے اتنی زیادہ اس میں آرم ٹویسٹنگ، کرپٹ پریکٹسز، خرید و فروخت. بلوچستان اور خیبر اسی لیے کیونکہ سب سے چھوٹا اور سیکنڈ سب سے چھوٹا یہ دونوں صوبے ہیں. پنجاب میں تو 371 نشستیں ہیں، تو وہاں تو یہ قیمت اگر اس طرح کی ہو جس طرح بکرے کے منڈی میں بکروں کی قیمتیں لگتی ہیں جو لگ رہی ہیں، یہ جمہوریت کا جو قتل ہو رہا ہے، جو مجھے بہت افسوس ہے اس کے اوپر. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں. لیکن میں گرفتاریوں کی بات اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی، میں ایک گرفتاری کا ضرور ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا اس بائی الیکشن سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا فرض بنتا ہے. جو گرفتاری حلیم عادل شیخ صاحب قائد حزب اختلاف کی کراچی سندھ میں، یہ ہم جو دیہاتوں میں سنتے تھے جس طرح پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں تھانے دار لوگوں کو اور گرفتار کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ شہروں کے اندر اپنے اپوننٹس کے ساتھ جو یہ کر رہی ہے، اور بہت یہ قابل مذمت ہے. دوسری بات جو ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے اس کا جواب بھی دینا، بائی الیکشن کا انہوں نے تارڑ صاحب نے کہا، اور ہماری وکالت میں تو بڑی کرٹسی ہوتی ہے عدالتوں میں. یہ اب تارڑ صاحب کو عادت پڑے گی اب ٹی وی پروگرامز کی بھی اور سینٹ کے فلور کی بھی، کہ وہاں جہاں ڈس ایگریمنٹ ہو تو وہ لوگ ہیکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال میں ابھی پروگرام میں ڈیکورم برقرار رکھوں گا. ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے، آپ کو بھی. بائی الیکشن کے رزلٹ سے سوائے نوشہرہ کی سیٹ پہ جو پہ آپس کی ہمارے 2 بھائیوں کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ کوئی قابلیت نون لیگ کی یا کوئی خاص کارنامہ نہیں تھا، ہماری اپنی لڑائی تھی، اس کی وجہ سے باقی باوجود ان مشکل حالات کے، اس چیلنجنگ اکانومی کے،
اور مہنگائی پہ جس پہ ہم نے پچھلے ایک سال میں زبردست کنٹرول کیا ہے 14% سے جو اب 6-7% پہ آ گئی ہوئی ہے، باوجود ان مشکل حالات کے اوور آل رزلٹ کو آپ سب کو دیکھیں تو پی ٹی آئی سرخ رو ہوئی ہے. اچھا یہ میں اور یہ ڈسکا اور یہ پنجاب کے رزلٹ سے، یہ سینٹرل پنجاب میں ان کا جو ہارٹ لینڈ ہے وہاں پہ یہ ہوئی ہے. لیکن یہ سینٹ والی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ جمہوریت کا قتل ہے اور یہ ان سب کے موقف کی نفی ہے جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لیا تھا. بہت قابل مذمت ہے مجھے ولید اقبال صاحب، لیکن میں لے رہا ہوں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب، ذرا یہ بتائیں گے ہمیں کہ آپ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے. آپ کے ساتھ علی ظفر صاحب، ڈاکٹر زرکا صاحبہ، سعدیہ عباسی صاحبہ، سیف اللہ نیازی صاحب، عفنان اللہ خان صاحب، ساجد میر صاحب، عرفان صدیقی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، اون عباس صاحب، کامل علی آغا صاحب، سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. کیا یہ جو سپریم کورٹ نے آج فیصلہ ریزرو کیا ہے تو یہ آپ نے کوئی سپریم کورٹ کو اچھی مثال قائم کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے؟ میں حامد میر صاحب اسے جمہوری ریفرینڈم کہوں گا ویسے اس ریفرنس کے حوالے سے کہ ایک جمہوری ریفرینڈم ہوا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، اور پولیٹیکل پارٹیز نے باوجود ٹینس ریلیشنز کے انہوں نے گریس دکھائی ہے، اور کریڈٹ کافی حد تک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ جو کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے یہ کوشش پچھلے 10-15 دن سے شروع کر رکھی تھی. فواد حسین چودھری اور چودھری پرویز الہی نے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ تھا اس پہ بھی انہوں نے کوارڈینیٹ کیا کہ ان کے ایک کینڈیڈیٹ وڈرا کر جائے. ایک دفعہ ان کے ویسے پیپرز بھی ریجیکٹ ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپیل میں نہ جائیں اور وڈرا کریں. اسی طرح ہم نے پرسوں جو سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کے پیپرز وڈرا کر کے تو خواتین کی نشست پہ بھی میسج دیا تھا اپوزیشن نے. اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپر ہاؤس کی جو سینٹٹی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور جو فیڈریٹنگ یونٹس کی نمائندگی اور اس کی جو بلینڈنگ ہے کہ اس میں خواتین کی، ٹیکنوکریٹس کی، منورٹی کی اور جنرل پولیٹیشنز کی، اور وہ بھی ایک سینئر کیلیبر کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ نمائندگی ہے. میرے خیال میں اس طرح کی کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے. اور پنجاب نے تو کم از کم جو کہ سیاست کا مرکز اور گڑھ ہے، یہ ایک طرح سے جمہوری ریفرینڈم کر دیا ہے اس ریفرنس کے بارے میں کہ پولیٹیشنز میں میچورٹی ہے. میر صاحب ایک چھوٹی سی بات پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کروں گا کیونکہ وہ کیس میں نے ان کا آر او کے سامنے بھی اور ہائی کورٹ میں بھی آرگیو کیا. وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے. ہم نے الیکشن کمیشن پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی. ہم نے یہ کہا کہ حکومت نے آر او کے فیصلے کے باوجود جس طرح سے اویسو ہتھ کنڈے استعمال کیے اور پیمنٹ وصول نہیں کی، ہم اس کے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں ایک دن کا ٹائم دیا اور کہا آپ جا کے جمع کروائیں. اب ریٹرننگ آفیسر کے پاس خزانہ یا کنجی نہیں کہ وہیں پہ لے کے جمع کر لیتا. گورنمنٹ نے جس بھونڈے طریقے سے پرویز رشید کو روکا، نہ بینک ڈرافٹ وصول کیا، نہ کراس چیک لیے، نہ کیش لیا. ٹھیک ہے. اور اپیل میں بھی ہمارا موقف یہ تھا، اور اپیل ہائی کورٹ کے جج صاحب سنتے ہیں، وہ بطور ٹریبیونل کے سن رہے تھے، وہ آرڈر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میری پاورز بھی بڑی محدود ہے، میں یہ آرڈر نہیں کر سکتا کہ یہ جمع کرے لیکن آپ کا ڈیفالٹ برقرار ہے. تو سرکار نے وہاں پہ اپنی گریس شو کرنی تھی، وہ نہیں انہوں نے کی. سپورٹس مین سپیرٹ یہ تھی کہ ان سے پیسے لیتے. ٹھیک ہے. باقی معاملہ. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو پنجاب میں ایک مثال قائم کی گئی ہے، بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، حکومت کے بھی اپوزیشن کے بھی، کیا ایسی مثال بلوچستان میں قائم نہیں ہو سکتی جو سب سے زیادہ بدنام ہے، جس پہ سب سے زیادہ الزام لگایا جا رہا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں جی وہاں پہ بڑی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمیں تو خام خواہ بدنام کیا ہے، بلکہ یہ موو ہمارے پارٹ پہ تھی. اس میں ایسا ہوا تھا کہ سعید ہاشمی صاحب اور جان جمالی صاحب یہ آئے تھے، ہمارا جو صوبائی امیر ہے مولوی عبدالواسع اس کے پاس آئے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کئی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ یہ فارمولہ ہے، اور فارمولہ دونوں نے آپس میں ایکسچینج کر بھی لیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ پنجاب نے دیکھا اور اسے وہ بازی لے گئے. بڑے بھائی ہیں، زورور ہیں. تو یہ بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. یہ بالکل دو حضرات مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ 2 حضرات میں نام لے رہا ہوں. سعید ہاشمی صاحب جو کہ خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور بی اے پی کے جو نا وہ چیف آرگنائزر ہیں یہاں بلوچستان میں، اور ان کے ساتھ جان جمالی صاحب جو ڈپٹی چیئرمین سینیٹ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے جو ہے نا. تو وہ دونوں حضرات آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے نا وہ ایکسچینج ہو گیا ہوا جو. اب آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ بکروں کا ذکر کر رہے تھے. پارٹی کے رہنما لیاقت جتوئی صاحب،
انہوں نے الزام لگایا کہ سیف اللہ ابڑو صاحب جو آپ کی پارٹی کے ٹیکنوکریٹ کے امیدوار ہیں سندھ سے، انہوں نے ٹکٹ 35 کروڑ میں خریدی ہے. یہ لیاقت جتوئی صاحب نے الزام لگایا ہے. تو یہ بکرے کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی سوال کے جواب میں ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور اس کا بھی میں اس پہ بھی میں آؤں گا. ٹائم کم ہے. نہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جی 124 کا ایوان تھا خیبر میں اور 6 پی کے ایم پی ایز تھے اور تقریباً 3 سیٹیں لے لی، 1 سیٹ نہیں نکل سکتی تھی. اس کی یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ میں ابھی لیاقت جتوئی صاحب کا ہماری پوزیشن نہیں، میں تو سر سرے سے ہی کہتا ہوں نپ ان دا بڈ کہ بھائی صاحب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے کی. اوپن بیلٹ کریں، آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کریں، کہانی ختم ہو جائے. کوئی الزام بھی نہ لگا سکے ہمارا آدمی ہو یا ان کا آدمی ہو، الزام بھی نہ لگا. چلتے چلتے ہمارا موقف ہی ہے اوپن ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانی ہے. پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایک بہت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کا ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا اور اس میں لائن آف کنٹرول پر جو بھارت کی طرف سے جارحیت ہوتی ہے، سول آبادی پہ فائرنگ کی جاتی ہے، اس کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا اور 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب سے اس پہ سختی سے عمل درآمد پر اتفاق ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان اور بھارت جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کی جارحیت کا جواب دینے میں ہمیشہ احتیاط کیا، کیونکہ آر پار دونوں اطراف کشمیری مسلمان رہائش پذیر ہیں اور لائن آف کنٹرول کے پار آبادی کو بھارتی سیکورٹی فورسز نے کافی پیچھے دھکیل دیا ہے. لیکن پاکستانی زیر انتظام علاقے کی آبادی لائن آف کنٹرول کے پاس رہتی ہے کیونکہ ان کے ذرائع وسائل محدود ہیں. آزاد کشمیر کی ڈیپتھ بہت زیادہ نہیں ہے. اس کے علاوہ دونوں اطراف کی جو آبادی ہے اس کو آنے جانے میں سہولتیں مہیا کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کی طرف سے دونوں اطراف کے جو ڈی جی ملٹری آپریشنز کے مابین طے پانے والے معاہدے جو ہوا ہے، بھارت کو چاہیے اس کا احترام کرے اور بھارت کو پاکستان پر کراس بارڈر ٹیررزم اور عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپوں کی موجودگی کا پروپیگنڈا بھی بند کر دینا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی سے بات جی میں جلدی سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پارٹیوں جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتی ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ میرٹ پہ ہیں یا نہیں میرٹ پہ. الیکشن کمیشن اس کو بھی دیکھ سکتا ہے. اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو پنجاب میں ہوا یہ سیاسی رواداری کا ثبوت دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت ہے. یہ ایک اتنے ہیٹڈ ماحول میں ایک ٹھنڈی ہوا کا چونکا ہے. میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب کو. اچھا، انہوں نے، میں اپنے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی میں بہت ان کا مقروض سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. وہ بڑے اسکلڈ ہیں اس معاملے میں. بہت اچھی بات کی ہے. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ آپ کو سینیٹر بنوانے میں چودھری پرویز الہی صاحب نے دن رات ایک کر دیا تھا. ایبسلیوٹلی جی، میں تائید کرتا ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ نے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کو کریڈٹ دیا ہے، تو ہم بھی پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اچھی بات کا جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے آج کوشش کر کے زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا، مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ کیا. تو انہوں نے جو پنجاب میں جو سینٹ کے تمام امیدوار ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، سب کو بلا مقابلہ منتخب کروا کے، تو جو پاکستان کی پارلیمنٹ پر ایک اتنا بڑا دھبا لگ رہا تھا ہارس ٹریڈنگ کا، اس دھبم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. کامران مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اگر وہاں پہ بھی ایسا ہو جائے تو دعا کرنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہو جائے، لیکن سندھ میں شاید ایسا نہ ہو سکے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.